الارڈ ہسپتال فیصل آباد کا شبہ امراض چشم مشکلات سے دو چار ہو گیا ہے۔ اے اسکین اور فیکو مشین خراب ہو گئی ہے۔ آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج متاثر ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، الارڈ ہسپتال کا شعبہ امراض چشم مشکلات سے دو چار ہے۔ جنگ سے آئے مریضہ کی آنکھ کا آپریشن تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ الارڈ ہسپتال کی اسکین مشین خراب ہے، ایسا کہنا ہے۔ تیمار داروں کا آنکھ کے پردے کا ٹیسٹ کروانے آئے ہیں مگر مشین خراب ہے۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے DHQ ہسپتال جانا پڑے گا۔ ہسپتال انتظامیہ مشینیں ٹھیک کروائے، ایسا کہنا ہے مریضوں کا۔ نئی مشینوں سے مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا کہ دونوں مشینیں آنکھوں کے کس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کب سے خراب ہیں؟ آج بالکل فیصل آباد الارڈ ہسپتال کے شعبہ امراض چشم میں فیکو مشین اور اے اسکین مشین خراب ہے، جس کے سبب آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کی تشخیص کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریضوں کے تیماردار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کدھر سے ہیں آپ؟ ہم جنگ سے ہیں، لیڈیز ہماری بہن ہے، تو اس کا پہلے بھی ایک دفعہ آپریشن ہو چکا ہے ایک آنکھ کا، اور دوسری آنکھ کی سرجری ہے، اس کا بھی آپریشن سرجری بھی ہونی ہے، تو اس لیے حکومت سے درخواست ہے وہ جلد از جلد مشینیں ٹھیک کروائیں۔ ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، وہ چل بھی نہیں سکتی، اکیلے تو چل سکتی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ہو تو وہ تب بھی چل سکتی ہے۔ حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مشینیں جو ٹھیک کروائی جائیں۔ دوسری جانب MS الارڈ ہسپتال ڈاکٹر فہیم سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مشینیں جو ہے وہ نئی خریدی جا رہی ہیں، اور امید ہے کہ تقریباً اس ہفتے عزادار بتا رہے ہیں الارڈ ہسپتال کا شعبہ امراض چشم مشکلات ہے، فیکو مشین خراب ہے۔ آزادار شکریہ آپ کا۔ آزادار بتا رہے تھے امراض چشم کے مریضوں کا علاج متاثر، جنگ سے آئے مریضوں کی آنکھ کا آپریشن تاخیر کا شکار ہے۔ الارڈ ہسپتال کی مشینیں خراب ہیں، آنکھ کے پردے کا ٹیسٹ کروانے والی مشین خراب ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے DHQ ہسپتال جانا پڑے گا۔ ہسپتال انتظامیہ مشینیں ٹھیک کروائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، نئی مشینوں سے مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی۔ جنگ کے ساتھ فیصل آباد میں بھی ڈائلسس کے مسائل ہیں۔ فیصل آباد میں میوزک انڈسٹری کے چمکتے دمکتے ستارے نامور گلوکار اسد عباس گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے شہر میں علاج مشکل ہو گیا، لندن جا کر علاج کرانے کے لیے حکومت اور میوزک انڈسٹری سے مدد کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں موسیقی کے معروف گھرانے سے تعلق رکھنے والے گلوکار اسد عباس شدید علیل گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے قومی ہیرو اسد عباس بیماری کے علاج کے لیے حکومت اور میوزک انڈسٹری سے مدد کا منتظر ہے۔ گلوکار اسد عباس کہتے ہیں 7 سال سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، ایک ہفتے میں 5 سے 6 بار ڈائلسس کرواتا ہوں۔ 17 میں میری طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اچانک سے، پوری فیملی پریشان ہو گئی، سب نے بڑی کوشش کی، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرواتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن میرا کڈنیز فیل ہو چکی تھی۔ پھر 2017 کے لاسٹ میں میرا ٹرانسپلانٹ کروایا گیا۔ اب رپورٹ یہ ہوئی، پھر میرے لیور کو بھی پرابلم ہو گئی، اس کی وجہ سے میرے ہفتے میں 5 سے 6 ڈائلسس ہونے شروع ہو گئے۔ فیصل آباد کے گلوکار اسد عباس نے نہ صرف پاکستان انڈسٹری بلکہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی اپنے گانوں سے خوب شہرت حاصل کی۔ اسد عباس کہتے ہیں میوزک انڈسٹری کے دوستوں کی کال تو ضرور آتی ہے لیکن مدد نہیں کی جاتی۔ پاکستانی سنگیت آئیکن ایوارڈ حاصل کیا، لکس میوزک ایوارڈ اور کوک اسٹوڈیو میں بھی پرفارمنس پیش کی۔ میرا گھر، گاڑی اور کمائی سے لیا ہوا سارا سامان فروخت ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امریکہ یا پھر لندن میں علاج ممکن ہے۔ میں نے شروعات کی تھی پاکستان سنگیت آئیکن کا ایوارڈ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا، مقابلہ، اس میں نے اس میں ایوارڈ ون کیا تھا 2007 میں۔ اس کے بعد پھر میرے نام کا TV چینل پہ ایک پروگرام چلتا ہے اسد عباس لائیو شو کے نام سے۔ پھر اس کے بعد مجھے کوک اسٹوڈیو نے پرفارم کرنے کے لیے آفر کروائی، کوک اسٹوڈیو میں پرفارم کیا، پھر مجھے تمغہ امتیاز ایوارڈ ملا پاکستان کی طرف سے۔ میرا فیصل آباد میں اپنا گھر تھا، جو بھی بنایا تھا میں نے، پراپرٹی، گھر، گاڑی ہیں، سب بھی گیا۔ اس میں پرائیویٹ مجھے ٹریٹمنٹ کروانا پڑا، اور سارا کچھ جب ختم ہو گیا تب میں نے جا کے دوبارہ سے اپیل کی۔ اسد عباس نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی درخواست کر دی۔ اپنی آواز کے جادو سے لوگوں پہ سحر طاری کرنے والے
آج مشکل میں اپنے مداحوں سے اپیل کی دعا کرتے ہیں. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. اب بات کر لیتے ہیں کچھ موسم کے حوالے سے. تو آپ کو بتاتے ہیں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے. گھنٹہ گھر سے مہلکہ مارکیٹوں میں بجلی بند ہونے سے کاروباری افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کیا مشکلات درپیش ہیں؟ فضیل احمد سے بات کریں گے. فضیل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی فیصل آباد کی مارکیٹوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بھی بڑھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ کاروبار پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہیں اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دکانوں کے اندر گرمی میں بیٹھنا مشکل ہو چکا ہے. سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس صدر شیخ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی شیخ صاحب بتائیے گا، کیا کہیں گے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا پریشانی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح میرے خیال سے 50% اے سی بھی نہیں چلے. ابھی تو گرمی کی ابتدا ہوئی ہے اور ابتدا میں دیکھ لیں ہم یہاں پر 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی سے بندوبست اور انتظامات نہ کیے گئے تو یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 6 سے 8 گھنٹے تک جائے گی. تو میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ تاجروں کے جو ہے خوشحالی کے لیے اور تاجروں کے کاروبار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اندرون مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں تو یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے خاتمہ ہونا چاہیے. اس سے ہماری انڈسٹری بھی خوشحال ہوگی اور تاجر بھی خوشحال ہوگا. جی بالکل، 4 گھنٹے تک 12 گھنٹے دکاندار جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں، جس میں 4 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے اور گرمی کی حالت میں اندرون مارکیٹ کے ان کا کہنا ہے کہ کاروبار کرنا مشکل ہے. لہٰذا حکومت فضیل تاجروں کے ساتھ موجود تھے، ان کی مشکلات کے حوالے سے بتا رہے تھے. بہت شکریہ فضیل آپ کا. ٹیکسٹائل کے بارے میں بتائیں آپ کو. ٹیکسٹائل شعبہ کی برآمدات میں کمی، جبکہ کپاس کی کم پیداوار نے درآمد بڑھا دی ہے. گزشتہ سال کی نسبت 47.5% سے زائد خام مال میں کپاس درآمد کی گئی. حالیہ مالی سال میں کم پیداوار اور سیلاب کے باعث پاکستان کو ضرورت پوری کرنے کے لیے روئی درآمد کرنا پڑی. مزید بات کر لیتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، اگر بات کریں ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مالی سال کے 10 مہینوں کے اندر پاکستان نے 47% زائد روئی درآمد کی. جہاں درآمدی بل پہلے پاکستان کا بہت ہے، وہاں روئی درآمد پاکستان کے لیے بہت بن رہی ہے. ہمارے ساتھ معروف جو پاورلوم سیکٹر سے مالک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رزاق بھائی، کیسے دیکھتے ہیں کہ روئی کی درآمد بڑی گزشتہ ایک مالی سال کے دوران ہوئی ہے 50% قریب؟ تو آنے والے سال میں آپ کو لگ رہا ہے اس کی کاسٹنگ جو اتنی مہنگی ہمیں درآمد کر کے پڑتی رہی، اس سے کوئی اثرات مرتب ہوئے ہو؟ آنے والا سال کیسا ہوگا؟ آنے والے سال میں بہتری اس طرح آ سکتی ہے کہ اگر اللہ کرے فلڈز نہ آئیں اور جس طرح گندم کی فصل اچھی ہوئی ہے، اسی طرح اگر کاٹن کی فصل اچھی ہو جائے، اور پچھلے سال تو بالکل اچھی نہیں ہوئی تھی، اگر اپنی کاٹن ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہمیں درآمد نہیں کرنی پڑے گی، اس سے کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن ایٹ دا مومنٹ جو ٹیکسٹائل والا ہے، ٹیکسٹائل تو بند پڑی ہوئی ہے کاسٹ کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے، کاسٹ بڑھ گئی ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، اس لیے جو انڈسٹری ہے وہ 60% سے زیادہ بند پڑی ہے. تو اگر کاسٹنگ نیچے آتی ہے، اپنی روئی ہم خود مختار ہو جاتے ہیں، تو اس سے کپڑا بھی سستا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس سے کپڑا سستا ہوگا. اگر اس کا دھاگا اگر سستا ملتا ہے، یارن سستا ملتا ہے، کیونکہ کپڑا تو یارن سے ہی بنتا ہے نا. اگر یارن سستا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کپڑا سستا ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ نے بات سنی کہ بالکل آنے والے دنوں میں اگر پاکستانی کی کپاس کی پیداوار، جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 50 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ رکھا ہے، اگر یہ اچیو ہو جاتا ہے تو روئی میں خود مختاری ہماری پیدا ہوگی، جس سے ہم بلال بتا رہے تھے ٹیکسٹائل کے. بہت شکریہ بلال آپ کا. چنے کی کاشت کے حوالے سے بات کریں گے. جنگ میں رواں سیزن میں چنے کی کاشت میں کمی کا اندیشہ ہے. مناسب اوقات میں بارشیں نہ ہونے کے باعث علاقوں میں پیداوار کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ محکمہ زراعت نے اعلیٰ حکام کو جدید مشینری اور پورٹیبل سولر سسٹم کی فراہمی کے حوالے سے استدعا کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، محکمہ زراعت نے اعلیٰ حکام کو جدید مشینری اور پورٹیبل سولر پینل سسٹم کی فراہمی کے حوالے سے استدعا کر دی ہے. اویس خان اس حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ. اویس، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا. چنے کے کاشتکاروں کو جو ہے وہ بارشوں کی کمی کے باعث جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہم محکمہ زراعت کی جانب سے جو ہے اس کو تمام تر مشکلات پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ناصر سیال میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، کپاس کے حوالے سے جو ہے جو چنے کے حوالے سے جو ہے کمپین بھی جو ہے اس کو شروع کیا گیا، تاہم اس حوالے سے بتائیے گا کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بارشیں کم ہونے کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارا جو اس دفعہ ٹارگٹ تھا 2,10,000 ایکڑ، تو ہم نے وہ پورا کیا اور چنا لگایا ہیں.
तो उसमें जो चना हमारी आपाश जगह जहाँ पर थाल में आपाशी हो सकती है, जहाँ पे सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम ट्यूबवेल का लग गया, वहाँ हमें बहुत अच्छी पैदावार मिली है और 18 मन तक हमें चने मिले। और जहाँ हमारी लेवल्ड पट्टियाँ थीं, जहाँ पे हमने हर जो बारिश के बाद हल चलवाए थे, वहाँ भी अच्छी पैदावार हुई, तकरीबन 8 मन पैदावार हुई। अब जो लेवल्ड पट्टियाँ नहीं थीं, जहाँ पे वतर कम था, मॉइस्चर कम था, वहाँ हमारी पैदावार जो है 3 मन रही और रेट अच्छा था। फार्मर को तकरीबन उसकी लागत तो मिल गई, लेकिन एक ऐसे सेफ बुनियाद नहीं मिलती, क्योंकि हमारा जो ये ट्रैक्ट है ये बहुत ही कम बारिश वाला इलाका थल है। इसकी एवरेज जो है वो 15 साल से 50 mm भी नहीं बन रही। चने की फसल के लिए तकरीबन 75 mm की ज़रूरत होती, तो ये जो है सालाना जो, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये हमने मंसूबे जंग सीजन में चने की काश्त में कमी का अंदेशा है, अवैस खान बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। टोबा टैक्सिंग में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जेरे निगरानी चलने वाले तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई है। साथ ही साथ 1 अरब 87 करोड़ की 7 स्कीमें फंड न मिलने से इल्तवा का शिकार हो गई। जगह जगह खुदाई की गई, गड्ढे पुर न किए गए। आवाम की मुश्किलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फंड्स रुकने की वजह से टोबा टैक्सिंग में भी तरक्याती जो मनसूबे हैं उनको ब्रेक लग गई है। मजमूई तौर पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेरे तमाम चलने वाले जो स्कीमें हैं उनकी तादाद 7 है और 1 अरब 87 करोड़ रुपए के इन मनसूबों को मुकम्मल ना होने की बड़ी वजह जो है बताया जा रहा है कि फ़ंड्स जो है वो जारी नहीं हो रहे हैं। पूरे शहर में जो है वो सीवरेज की पाइपलाइन बिछाई गई, इसके साथ साथ नालियाँ और सोलिंग जो है वो उनकी तामीर जो है वो भी जारी है। तमाम टोबा टैक्सिंग का पोश इलाका इकबाल नगर, जहाँ पर सीवरेज की जो पाइपलाइंस बिछाई जानी थी, इनको भी मुकम्मल नहीं किया गया। इस पूरे इलाके में जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, सड़कों की तमीर नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे वाले से लोगों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइए कि कितना अरसा हो गया ये सूरत हाल है, क्या परेशानी हो रही है आपको? ये 6 माह हो गए, ये ऐसे ही ना थोड़ा सा काटते हैं, ख़राब करके उल्टा चले जाते हैं। बारिश आती है तो बहुत मुश्किल होती है। ये सीवरेज का निज़ाम जो बहुत दरम बरम हो जाता है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। मट्टी उड़ रही है, क्या परेशानी होती है, घरों में क्या हालात है? बहुत है। ये मेरी शॉप है इधर, ये इसके अंदर डेली इतनी डस्ट जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। फंड्स जारी नहीं हुए, मज़ीद जो है वो 97 करोड़ रुपए के फंड दरकार होंगे इन स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए। तमाम शहरियों ने स्कीम की तकमील के लिए 97 करोड़ के फंड्स दरकार हैं, ऐसा कहना है इलाका मकीनों का। मुबशर के साथ मौजूद है। मुबशर, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में तहसील सदर के 74 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस। FIA हुकाम ने छानबीन के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला लिख दिया। इसके अलावा आपको बताएं, नामजद मुरासले में 74 अफराद की जायदादों की छानबीन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इमरान इस्लाम। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 74 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। इसी हवाले से FIA हकाम की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए इन 76 अफराद के नाम जायदादों का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। FIA हकाम के मुताबिक तहसील सदर फैसलाबाद के मुख्तलिफ देहातों से तल्लक रखने वाले इन अफराद का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। FIA हकाम की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए हिदायत जारी की गई हैं कि इन अफराद के नाम जितनी भी जायदादें हैं उस हवाले से छानबीन की जाए और तमाम तर जो रिकॉर्ड है और फैमिलीज रिकॉर्ड है वो FIA हकाम को अरसाल किया जाए। FIA हकाम की जानब से इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन तमाम नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके साथ साथ इन तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद हैं इनकी जायदादें भी जो है वो मुंजमद की जाएंगी। अभी शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे, फैसलाबाद ने मुस्तही खवातीन की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी कर दिया है। महकमा सोशल वेलफेयर से भी अक़लियती खवातीन का डेटा मांग लिया गया है। महकमा सोशल वेलफेयर यतीम, बेवाओं और माजूर खवातीन का डेटा देगा। आपको बता रहे हैं, महकमा सोशल वेलफेयर यतीम, बेवाओं और माजूर खवातीन का डेटा देगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद भर में मुस्तही खवातीन की इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला भी जारी किया है। महकमा सोशल वेलफेयर से भी अक़लियती खवातीन का डेटा मांग लिया गया है। मुस्तही खवातीन की इज्तिमाई शादियों
का ये प्रोग्राम है, जिसके हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद ने डेप्यूटी कमिश्नर को मुरासला जारी किया है। महकमा सोशल वेलफेयर से भी अक़लियती ख़वातीन का डेटा तलब कर लिया गया है। मुस्तहक़ ख़वातीन की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मरियम रज़ा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद का डिवीजन के डेप्टी कमिश्नर को जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर महकमा सोशल वेलफेयर से भी अक़लियती जो ख़वातीन हैं उनका डाटा तलब किया गया है, जिनके अंदर हमारे पास जो है हिंदू ख़वातीन, उसके साथ साथ जो असाई ख़वातीन हैं उनका डाटा जो है वो तलब किया गया है, जिनके अंदर माजूर, यतीम और बेवा ख़वातीन जो है उनका डाटा मांगा गया है। अगर बात की जाए फैसलाबाद के अंदर तो 2,05,000 अक़लियती आबादी जो है वो मुस्तहक़ ख़वातीन की है। जो डाटा जो है वो तलब किया गया है महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से, ताकि महकमा जो है इन ख़वातीन को इनकी मदद कर सके, इनकी इमदादी मदद जो है वो की जा सके। और अगर शादी ब्याह जो है उनका करवाया जो है वो जा सकता है, जो कि महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से करवाया जाता था जब यहाँ पर जो है चेयरमैन मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में दरख्वास्तें जमा होती थी और यहाँ पर काम जो है वो किया जाता था। लेकिन फिलहाल इस 4 महीने से यतीम, बेवाओं और माजूर ख़वातीन का डेटा फराहम किया जाएगा। मरियम, बहुत शुक्रिया बताने के लिए।